انسان کو جب انسان مارنے کے در پہ ہو جاتا ہے، اس کے خاتمے کے در پہ ہو جاتا ہے، تو پوری دنیا کے اندر مسلمہ حقیقت ہے، ہر مذہب، ہر نسل کا ماننے والا، ہر نظریے کا ماننے والا اس کو غلط کام سمجھتا ہے، خلاف حق سمجھتا ہے۔ دین نے مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا ہے کہ جی آپ نے لوگوں کی جان کی حرمت کا خیال کرنا ہے، اور کسی کے خلاف کوئی تعدی اور اقدام اس نوعیت کا نہیں کرنا کہ جان تلف ہو جائے۔ یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں دنیا بھر میں جو اس درجے میں پہنچ جائیں کہ کسی کی جان لینے پر آمادہ ہو جائیں۔ اصل چیز کہ آپ کسی کی جان کو خطرے میں ڈال دیں، مثلا ہمارے ہاں جو ایک عام طریقہ کار ہے، شاید مارنے پہ تو لوگ آمادہ نہیں ہوتے، لیکن آپ فتویٰ دے دیتے ہیں، کسی کی شناخت پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، کسی پہ توہین کا الزام لگا دیتے ہیں، تو جان کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، مارنے کا کام کوئی اور کرے گا۔ تو کیا یہ بھی اسی نوعیت کا جرم ہے جس طرح کا جان کے خلاف اقدام جرم ہوتا ہے؟ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ بارہا یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ انسان کی جان، مال اور آبرو تینوں کو ایسی حرمت حاصل ہے کہ ان کی طرف کوئی اشارہ کرنے کی جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بڑا شرف بخشا ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے، ایک عقلی وجود ہے، اس کو بڑی غیر معمولی حصے جمالیات دی ہے، اور جب حصے جمالیات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ در حقیقت ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے جو ہمارے اندر لطیف احساسات پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، جو اخلاقی روابط کو درست رکھتے ہیں، جن کے ذریعے سے میرے شعور کا تعلق خارجی کائنات سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، یہ علم و عقل کے مسلمات ہیں۔ دنیا میں کسی شخص کو یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے، کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو فطرت میں ودیعت ہے۔ انسان کی جان کو حفاظت حاصل ہے تو دنیا قائم ہے۔ اگر انسان کی جان کی حرمت ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت نے اپنے قتل کا یا اپنے دنیا سے محو کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا، جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس کا بڑا غیر معمولی اسلوب ہے کہ جس نے کسی ایک کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لے لی، اور جس نے کسی ایک کو زندگی بخشی اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ یہ تعبیر اسی لیے اختیار کی گئی ہے کہ اگر جان کی حرمت نہیں ہے تو پھر اس دنیا میں انسانیت کے بقا کا سوال پیدا ہو گیا۔ قرآن مجید اس کو اسی اہمیت سے بیان کرتا ہے، اور اگر آپ جرائم کی فہرست دیکھیں جس میں کبیرہ یا اکبر الکبائر گناہوں کو بیان کیا گیا ہے، تو اس میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ قتل ہے۔ شرک، قتل اور بدکاری، تین بڑے گناہ ہیں، سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سورہ فرقان میں انہی تینوں کا ذکر کر کے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور اس پر اصرار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں یسرون علی الحنث العظیم ہے، یہ معمولی درجے کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح قتل کر دیتا ہے کسی کو، اسی طرح بدکاری کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ نکاح کی، طہارت کی، پاکیزگی کی زندگی بسر کرے، وہ بدکاری کو اپنے شب و روز میں داخل کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یل کا سامہ، وہ پھر اس کا نتیجہ بھگتے گا، اور یخلد فیہ مہانا، اور پھر وہاں رہے گا، یعنی وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اور اس طرح رہے گا کہ صرف رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ ساری بات کیوں بیان کی گئی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جان کے معاملے کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اور پھر قصہ سنایا ہے حابیل و قابیل کا کہ یہ دیکھو کہ انسان کس طریقے سے حسد کے جذبے سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کی جان لینے تک پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی تطہیر کرو، اپنے باطن کی اصلاح کرو۔ تمہارے باطن میں کسی کے بارے میں اگر برے جذبات پیدا ہوں تو ان کو وہیں کچل دو، ان کو آگے بڑھنے دو گے تو یہ تھوہر کا پودا ہے، یہ اگے گا اور پھر اس کے کانٹے ہر طرف پھیل جائیں گے، ان کو پھر اس جگہ سے اکھاڑنا آسان کام نہیں ہوگا۔ یہ تلمیحات، یہ اشارے، یہ کنائے، یہ اس طرح کی تشبیہیں انسان کو یہ بتانے کے لیے دی گئی ہیں کہ وہ تاریخ پر بھی نگاہ رکھے، اپنی حقیقت بھی سمجھے، اور اس وقت جو دنیا اس کو میسر ہے اس کو بھی دیکھے۔ ہم میں سے ہر شخص کے لیے سب سے بڑا خطرہ کب پیدا ہوتا ہے؟ اسی وقت جب جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔
تو وہ لوگ جو دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں یا دوسروں کو اکساتے ہیں کہ کسی کی جان لے لو، یا بعض ایسے اقدامات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کسی کی جان کے لوگ درپے ہو جائیں گے، وہ ایک ہی جیسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور یکساں مجرم ہیں۔ دنیا میں تو ظاہر بات ہے کہ آپ درجہ بدرجہ سزا دیتے ہیں، لیکن میں اگر لوگوں کو آمادہ کرتا ہوں کہ فلاں کی جان لے لو، یا میں کسی ہجوم کو برانگیختہ کر دیتا ہوں کہ وہ اٹھے اور کسی پر پل پڑے، میں کوئی ایسا مقدمہ استوار کر کے سوسائٹی کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں فساد پیدا ہو جائے، تو یہ بڑے بدترین جرائم ہیں۔ بلکہ اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے، میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، باطل جذبہ تھا، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی اس طرح کی اور چیز، میں نے اٹھ کے کسی کی جان لے لی، یہ ایک پہلو ہے۔ ایک دوسرا پہلو وہ ہے جس میں میں دوسروں کی جان لینے کے لیے کسی ہجوم کو ابھر رہا ہوں، جی ہمارے کسی قوم کو ابھر رہا ہوں، تو جانتے ہیں یہ فساد کا جرم ہے، اچھا، اور اس کی سزا اس کی سزا سے زیادہ ہے۔ یعنی قرآن مجید نے اس کو تو اٹھا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کسی کی جان، کسی کے مال اور کسی آبرو کے خلاف اس نوعیت کا اقدام کیا جاتا ہے کہ جس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، یفسدون فی الارض کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا کی رسوائی کے لیے جو سزائیں قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں بیان کی ہیں وہ قتل کی عام سزا نہیں ہے، اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب اس شخص کو جس نے لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ پیدا کیا ہے، اس طرح قتل کیا جائے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، عبرتناک طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو اسی طرح عبرتناک طریقے سے سلیب دے دی جائے، اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، اس لیے کہ اس نے سوسائٹی میں فساد پیدا کیا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت قرآن میں ہے اس کو نہ صرف یہ کہ کبھی سمجھنے کی صحیح نہیں کی، بلکہ اس کو اپنی سوسائٹی سے متعلق کرنے کے لیے جہاں سے قانون سازی ہونی چاہیے تھی وہاں سے کی بھی نہیں۔ وہ قوانین تو بنا دیے ہیں جو فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ بہت سے قوانین ہیں ہمارے ہاں، اور مذہب کے نام پر بھی بنا دیے گئے ہیں، لیکن جو فساد کو روکنے کے لیے اللہ کی ہدایت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ سرے سے ہمارے ہاں قانون کا موضوع ہی نہیں بنی۔ تو یہ وہ بدقسمتی ہے جو مسلمانوں کو لاحق ہو گئی ہے، ورنہ ان کے پاس تو ہدایت ہے، ان کے پاس ایک روشن کتاب ہے، وہ تو اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں جس کو قرآن سراج منیر کہتا ہے، بشرطے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کر کے دیکھیں۔ تو جو سوال آپ نے کیا اس میں قتل کا جرم سادہ ہو جاتا ہے اس کے مقابل میں، لیکن ہجوم کو ابھارنا، لوگوں کے قتل کے درپے ہو جانا، لوگوں کو اٹھا دینا، اس مقصد کے لیے تقریریں کرنا، اس مقصد کے لیے فتوے دینا، یہ تو فساد پھیلانے کا جرم ہے، اور یہ اس سے بہت بڑا جرم ہے۔